اگر ہم لوگ اسی طرح وقت کو ضائع کریں گے، وقت کو برباد کریں گے، اس کا نقصان ہوگا مرتے وقت بھی، قیامت کے دن بھی، جہنم میں بھی اور جنت میں بھی افسوس ہوگا۔ یہ 4 دلیلیں دے کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلی چیز، جب انسان مر جاتا نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا۔ ترجمہ کیا ہے؟ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے۔ مرتے وقت انسان افسوس کریں گا جو دنیا میں وقت کو برباد کیا۔ مرتے وقت فرشتوں کو دیکھ کے بولتا اللہ مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے۔ کیوں؟ کیا کر کے آتا؟ لعلی اعمل صالحا، اے اللہ اب میں نیک اعمال کروں گا۔ اللہ کئی جمعہ کے خطبے سنا، کئی اجتماع سنا، وقت کو برباد کر دیا، چاہے وہ کرکٹ میں، T20 میں، غیبتوں میں، کھیلنے میں، کودنے میں، نکڑوں پہ، ہوٹلوں میں، جہاں بھی برباد کرا۔ مرتے وقت فرشتوں کو دیکھنے کے بعد افسوس کرتا اللہ اب چھوڑ دے، اب نیک اعمال کر لیتا ہوں۔ اور اس کے بعد قیامت کے دن، جیسا کہ ابھی قیامت کے 5 سوال ہم سنے، قیامت کے دن زندگی کے تعلق سے سوال ہوگا، جوانی کے تعلق سے سوال ہوگا، اس وقت افسوس ہوگا اللہ میں زندگی کہاں لگا دیا اللہ۔ قیامت کے دن بھی افسوس ہوگا۔ اس کے بعد جہنم میں جانے کے بعد بھی افسوس ہوگا۔ سورہ فجر آیت نمبر 23 اور 24 نکال کے دیکھو، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر آج اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ۔ سمجھ میں آ جاتا جہنم دیکھنے کے بعد، اور وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ سامان تیار کیا ہوا ہوتا۔ جہنم میں جانے کے بعد انسان کو افسوس ہوگا اللہ میں دنیا میں کتنا وقت برباد کیا، اگر اس وقت میں اس زندگی کے لیے، اگر آخرت کے لیے کچھ تیاری کر لیتا تو کتنا اچھا تھا۔ اس کے علاوہ سورہ فاطر آیت نمبر 37 بھی نکال کے دیکھو، اور وہ لوگ جہنم میں جانے کے بعد چلائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ ہم کو نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے۔ کیا بول رہے؟ اللہ اب جہنم سے نکال، ہم اب ایسے کام کریں گے جو دنیا میں پہلے کرتے تھے نا اس کے خلاف کام کریں گے، یعنی دنیا میں جو غلط کام کرتے تھے، وقت کو برباد کر کے ٹائم پاس کرتے تھے، اب اس کے الٹا کریں گے، یعنی اب اچھے کام کریں گے، اب ذکر کریں گے، نماز پڑھیں گے، علم سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، یہ جتنے بھی اچھے کام ہیں اللہ اب کام کریں گے۔ اللہ ہمیں جہنم سے نکال۔ جہنم میں بھی افسوس ہوگا۔ میرے بھائیو یاد رکھو، سورہ سجدہ آیت نمبر 12 میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کاش کہ آپ دیکھتے جبکہ گناہ گار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوں گے، کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اب تو ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم یقین کرنے والوں میں سے ہے۔ دیکھو جہنم میں چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، اب وقت ملا، اب اس وقت کا صحیح استعمال کرو، ورنہ یہ جہنم میں افسوس ہوگا۔ اب آخری بات، جنت میں بھی افسوس ہوگا۔ ہم سنتے نا ہمیشہ جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، لیکن ایک افسوس ضرور ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو میرے بھائیوں، صحیح ترغیب میں یہ حدیث موجود ہے، جنتیوں کو بھی جنت میں جانے کے بعد ایک افسوس ہوگا جو دنیا میں وقت گزارتے تھے، اس وقت میں اگر کچھ نیکی کا کام کر لیتے تو کاش آپ جنت کے اور اچھے اونچے درجے میں رہتے، کاش کہ ہم وقت کا صحیح استعمال کرتے، کاش کہ اس دنیا میں اگر ہم اور نیکیاں کرتے جنت میں اور اچھے درجے ہم کو ملتے۔ یہ افسوس جنتیوں کو بھی ہوگا، جنتیوں کو بھی ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، وقت کی بربادی موت کے وقت بھی، قیامت کے دن بھی، جہنم میں بھی اور جنت میں بھی حسرت اور افسوس کا باعث بنے گی۔ اس لیے وقت کا صحیح استعمال کریں، تب جا کے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، تب جا کے آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔